بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے گی۔ معلوم ہوا گناہ کی دو قسمیں ہیں، کچھ ظاہر کے گناہ ہیں، کچھ باطن کے گناہ ہیں۔ عام طور پر عام مسلمان ظاہر کے گناہوں کو تو کچھ جانتے ہیں، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام کھانا وغیرہ۔ لیکن جو باطن کے گناہ ہیں یعنی دل کے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اچھے خاصے نیک نمازی دیندار بھی بعض دفعہ نہیں جانتے، اور جب جانیں گے نہیں گے تو بچیں گے کیسے؟ کیونکہ بچنے کے لیے تو جاننا ضروری ہے۔ جو جانے گا وہی بچے گا، جو نہیں جانتا وہ کیسے بچے گا؟ آج میں آپ کی خدمت میں باطن کا ایک ایسا گناہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا کہ جو بالکل عام ہو چکا ہے اور بہت کم لوگوں کو اس کی طرف توجہ ہے۔ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ باطن کے اس گناہ پر ہم بھی متوجہ ہوں اور اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم سے بھی وہ گناہ ہو رہا ہو تو توبہ کریں، ورنہ جیسے ظاہری گناہوں کی سزا ہے باطنی گناہوں کی بھی سزا ہے۔ جیسے ظاہری گناہوں پر پکڑ ہے باطنی گناہوں پر بھی پکڑ ہے، ورنہ جیسے ظاہر گناہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، باطن کے بہت سے گناہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، دونوں ہی سے بچنے کا حکم ہے۔ وہ گناہ ہے حرص اور لالچ، حرص و طمع، یہ دراصل دل کا گناہ ہے۔ انسان کے باطن میں حرص کا مادہ ہے، انسان کے دل میں لالچ ہے، طمع ہے۔ اگر وہ اپنی حد کے اندر رہے، اور حد میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنے، تو فطری، اور کوئی فطری چیز عیب نہیں، کوئی فطری چیز گناہ نہیں ہے جب وہ اپنا حد کے اندر ہو۔ جتنی بھی فطری تقاضے ہیں جو عام طور پر انسان کے باطن میں ہوتے ہیں، جب وہ اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں گناہ بنتے ہیں۔ حرص و ہوس انسان کے دل میں اگر اپنے حد کے اندر ہو تو فطری ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں، بچے سے لے کر بڈھے تک ہوتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ ٹافی دکھاؤ گے تو ایک دم ہاتھ مارے گا، نہ دو تو روئے گا، یہ حرص ہے اس کے اندر۔ کوئی سی بھی چمکدار خوبصورت سی چیز اس کے سامنے رکھو گے ایک دم اس کا دل چاہے گا کہ میں لوں، حالانکہ بول نہیں سکتا وہ، مگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، نہ ملے تو روتا ہے۔ چھوٹے سے بچے کو بھی اگر 10 کا نوٹ دے دو تو روٹی اتنی جلدی نہیں لیتا جتنی جلدی نوٹ، اچھا نوٹ دے دو پھر اس سے لو تو پھر روتا ہے۔ ہم اسے کیا پتا 10 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ فطری حرص ہے اور طمع ہے، اور یہ اس کی فطرت میں اللہ پاک نے خواہش رکھی ہے۔ اچھی چیز کو دیکھ کر کے لینے کی خواہش اپنی ذات میں بری نہیں، اور اس لیے بری نہیں کی تو فطری چیز ہے، یہ جب آگے بڑھ جائے تو پھر بری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کے اندر، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، شہری ہو یا دیہاتی، حرص اس کے اندر موجود ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی خوشنما چیزیں ہیں، کام کی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں اسے ملیں، لینا چاہتا ہے وہ۔ اس لیے حرص کی بے شمار قسمیں ہیں، یعنی جتنی چیزیں اتنی قسم کے حرص ہے، لیکن سہولت کے واسطے سمجھنے کے لیے موٹی موٹی 3 قسمیں اس کی بنا لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک مال کی محبت، مال کی حرص ہر آدمی کے اندر، عام طور پر ہر آدمی مال کا عاشق ہے، چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میرے پاس مال ہے۔ امیر، غریب، فقیر، شہری، دیہاتی، سب مال کے دل و جان سے طالب اور خواہش مند ہے۔ یہ مال کی حرص ہو گئی۔ مال ہی کی دوسری قسم ہے جائیداد، کہتے ہیں نا مال و جائیداد۔ مال کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر منتقل ہو سکے، جائیداد اسے کہتے ہیں جو ادھر سے ادھر اٹھا کر نہ رکھی جا سکے، جیسے زمین، مکان، دکان، پلاٹ، کوٹھی، بنگلہ، یہ مال ہے، مگر مال غیر منقول کہتے ہیں اسے۔ اور روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، ڈالر، ریال، یہ مال منقولہ کہلاتا ہے۔
مال تجارت، ساز و سامان، یہ بھی مال ہے، لیکن یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو انسان میں دونوں قسم کے مالوں کی بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، اور اتنی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی بھری ہوئی ہو، وادی سونے سے بھری ہوئی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نشیب والی، اسے وادی کہتے ہیں، کتنی بڑی ہوتی ہے، منو ٹنو سونا اس کے اندر آ سکتا ہے، وہ بھی اگر کسی پر بھری بھی ہو تو حدیث میں ہے کہ وہ دوسری وادی حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ ایک تو ہو گئے، ایک اور ہو جائے، دوسری ہو جائے گی تو پھر کہ ایک اور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انسان کا پیٹ مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی مر کر ہی یہ حرص ختم ہوگی ورنہ ختم نہیں ہوگی۔ پھر یہ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کی طرف خصوصی رحمت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، جو دل و جان سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اس گناہ سے بچتے ہیں اور دیگر گناہوں سے بھی بچتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم ہوتا ہے اور وہ اس بیجا حرص و طمع سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بڑی اور موٹی قسم یہ ہے کہ فضول باتیں کرنا، فضول کام کرنا، اس کی بھی انسان کا بڑی حرص ہوتی ہے۔ بیکار کام کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے آدمی، بیکار باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور یہ حرص ایسی ہے کہ تقریباً سبھی اس میں مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ بچا ہو، کیونکہ لایانی اور فضول کام کرنے، فضول باتیں کرنے کا تو عام وبال ہے، دیندار غیر دیندار میں بھی فرق نہیں ہے، اور یہ فضول باتیں کرنا، فضول بیٹھنا، فضول کام کرنا، اس کی بنیاد بھی حرص ہے۔ یہ تین موٹی موٹی قسمیں ہوں گئی۔ اب میں بس پہلی قسم لے لوں آپ کے سامنے، کیونکہ جتنا وقت اتنی بات، تھوڑی بات زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ وہ ذہن میں اتر جائے اور خدا کرے میرے اور آپ کے عمل میں آ جائے۔ تو حرص تو موجود ہے مال کی، منقولہ مال ہو یا غیر منقولہ، یہ حرص جو ہے کم ہونی چاہیے، یہ اس کا علاج ہے، بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، حد سے آگے نہ بڑھے، حد کے اندر رہے۔ اور ہم جب اپنے گریبانوں میں دیکھتے ہیں تو بھائی ہماری حرص و حوث تو حد سے ہی بڑھی ہوئی، اور حد سے بڑھا ہوا ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی مال و جائیداد کے سلسلے میں حرام اور ناجائز کاموں سے نہ بچے، گناہوں سے نہ بچے، کیونکہ مال و جائیداد کے متعلق بھی بے شمار گناہ ہیں اور بے شمار فرائض و واجبات ہیں۔ فرائض و واجبات ادا نہ کرے، حرام و ناجائز کاموں کے اندر مبتلا رہے، اب آپ کہیں گے ہم کون سے حرام کھا رہے ہیں کیا؟ ایک گناہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو عام طور پر مال و جائیداد کی بے اندازہ محبت کے نتیجے میں ہو رہا ہے، شاید ہی اللہ کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو، وہ یہ کہ مال و دولت حاصل کرنے میں اتنا منہمک ہونا کہ دن رات اس میں کھپا ہوا ہے، بس کمانا کھانا ہی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، بس نماز بھی پیچھے ہے اور ثانوی درجے میں ہے، سارے فرائض واجبات بھی ثانوی درجے میں ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی پیچھے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی ثانوی درجے میں ہیں، دوست احباب کا اکرام اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی پچھلے درجے میں ہے، سارے حقوق العباد اور حقوق اللہ پیچھے، مال و دولت کمانا سب سے پہلے، تن من دھن اس پہ قربان، مال و دولت کمانے میں تن من دھن قربان، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ بچوں کا خیال، نہ والدین کا کوئی ادب اور ان کا حق کا ادائیگی، کچھ نہیں، بس دن رات دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں، دولت کمانے میں ایسے غرق ہیں کہ کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ بیوی کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہے، نہ دوست احباب کے لیے کوئی وقت ہے، بس جب بھائی وہ فلاں سفر پیش آ گیا تھا، بھائی اب میں وہاں جا رہا ہوں، ایک فیکٹری دبئی میں لگی ہوئی، ایک فیکٹری پاکستان میں لگی ہوئی، اب ملیشیا جا رہا ہوں، وہاں بھی لگانی ہے، یہ جب چھوڑتے جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور بستر پہ جا کے لیٹ جاتا ہے اسپتال میں، اب دولت پانی کی طرح بہہ رہی ہے اور صحت کو ترس رہا ہے، تب اسے ہوش آتا ہے ارے میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ ہوش بھی شاذ و نادر کسی کو آتا ہے، ورنہ تو وہ موت گھاٹی اترتا ہے اور سارا عذاب اپنے گردن پہ لے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کا مال کا حاصل دو ہیں بس، حرام میں عذاب، حلال میں حساب، کتنی کما لو، کتنی ارب پتی بن جاؤ، کتنی کھرب پتی بن جاؤ، حلال ہے تو حساب دینا ہوگا، حرام ہے تو عذاب یقینی ہے، اللہ کہ توبہ کر لے۔ تو دنیا کمانے میں، دولت کمانے میں، مال و جائیداد بنانے میں اس قدر انہماک کہ دیگر حقوق اللہ، حقوق العباد سب پامال ہو رہے ہیں، یہ گناہ
حد سے زیادہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے. حاجی نمازی سب مبتلا ہیں اللہ ماشاء. یہ ہے مرض اور یہ ہے وہ گناہ جو عام ہو چکا ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ اتنی زیادہ مال کمانے کی محبت، حاصل کرنے کی محبت قطعاً نہیں ہونی چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے اس کے حد میں لانے کے لیے؟ اس کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب جا کر کے یہ بے لگام گھوڑا قابو میں آئے گا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آدمی مراقبہ موت کرے، کیونکہ موت کا مراقبہ اس کے لیے مثل آرے کے ہے. جیسے سخت سے سخت لکڑی چاہے برمٹی کی کیوں نہ ہو، آرے سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. موت کا مراقبہ جو ہے وہ اس کے لیے مثل آرے کے. روزانہ 10 منٹ نکالو اور تنہائی میں بیٹھو جہاں آپ کے اور اللہ کے کوئی اور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے سوا کوئی اور نہ ہو، اور پھر وہاں اپنے مرنے کو سوچو. بس یہ 10 منٹ اپنے موت کو سوچنا، بس سمجھو اس بے حرص و حوث کا آپریشن ہے. یہ جو حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے محبت، آہستہ آہستہ فوراً فاسد مادہ نکلے گا اس آرے سے اور وہ اندر آنی شروع ہو جائے، حد میں آنی شروع ہو جائے گی. حد میں آنے کی علامت یہ کہ پھر وہ مال کے بے تحاشا کمانے حاصل کرنے کی حوث سے معفول ہوگا، اور جو موجود ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھے گا. بندوں کے جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرنے میں پیش قدمی کرے گا، اور ان میں جو مستحب حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کے لیے کوشاں ہوگا. یہ اس کے اعتدال میں آنے کی علامت ہے. پہلا کام موت کا مراقبہ. دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ بلا تاخیر مال کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ جانے، اور فرائض و واجبات جان کر بلا تاخیر ان کو ادا کرنا شروع کر دے. چند مثالیں بتاتا ہوں جو ہمیں پہلے سے معلوم بھی ہیں لیکن تازہ ہو جائے گی بات. سب سے پہلے زکوٰۃ فرض ہے. پائی پائے کا حساب چٹھا جوڑ کر، اندازے سے نہیں، چٹھا جوڑ کر کے پائی پائے کا حساب بنا کر کے زکوٰۃ الگ کرے، اور پھر مفتی صاحب سے معلوم کر کے کہ زکوٰۃ کا شرعی مصرف کیا ہے، کون اس کا مستحق ہے، اس کو مالک اور قابض بنا کر کے ادا کرے. یہاں دونوں باتوں میں غلطی ہوتی ہے. چٹھا جوڑ کر حساب کرنے والے بہت کم ہیں، اندازے سے اندھے کی لاٹھی مارنے والے بہت، جس میں کچھ زکوٰۃ ادا ہوتی کچھ نہیں ہوتی، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. اور اس سے بڑھ کر غلطی کرنے والے وہ ہیں جو ہر ضرورت مند کے ہاتھ میں زکوٰۃ ٹکا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ شرعاً یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے بھی یا نہیں، اور جو واجب حقوق ہیں ان کو ادا کرے. یہ تو فرض، زکوٰۃ تو فرض ہے. حج فرض کے اندر مال خرچ کرنا بھی فرض ہے، اور جب جہاد فرض ہو جائے اور مال آدمی کے پاس موجود ہو تو مال بھی خرچ کرنا فرض ہے. اس کے بعد واجب کا درجہ ہے. واجب کے اندر صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، بیوی بچوں کا نان نفقہ واجب ہے. منت مان لے اور اس کے اندر مال یا پیسہ یا کپڑا دینے کی منت مان لے، منت پوری ہو جائے تو دینا واجب ہے. قسم کھائی تھی، قسم توڑ دی، کفارہ واجب ہو گیا، اور مال موجود ہے تو مال دینا واجب ہے. ماں باپ اگر غریب ہیں اور کمانے قابل نہیں ہے، بیٹا صاحب رشتہ دار ہے تو ماں باپ کا نان نفقہ واجب. ایسے بہن بھائی اور قریبی رشتہ دار میں درجہ بدرجہ جو لوگ معذور ہوں، کمانے کھانے قابل نہ ہوں تو ان کا بھی نان نفقہ شرعی حدود کے مطابق واجب. اس کے بعد آگے مستحب درجے ہیں. جتنے درجات مستحب ہیں، مسنون ہیں، وہاں پر بھی مال خرچ کرے. جس میں ایک چیز تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھئی نفلی صدقہ دینا چاہیے. جتنا ہم یہ مال اپنے پاس سے نکالیں گے نا، حرص کا علاج ہوگا. مراقبہ موت. نمبر 2، اس مال کو اپنے پاس سے نکالو، اور جہاں جہاں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، کہیں فرض، کہیں واجب، کہیں سنت، کہیں مستحب، کہیں جائز، زیادہ سے زیادہ وہاں خرچ کرو. جتنا آپ اس مال کو اپنے پاس سے نکالو گے حرص کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی جو بیجا محبت ہے وہ گھٹتی چلی جائے گی. لیکن صدقہ دینے میں بھی شریعت کے مطابق دینا ضروری ہے. اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق دینا ناجائز ہے. جیسے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں کالا بکرا صدقہ کرتے ہیں، ناجائز ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر غلط عقیدہ پایا جاتا ہے. خاص خاص دن مقرر کر رکھے ہیں، خاص خاص چیزیں مقرر کر رکھی ہیں صدقے کے اندر، ناجائز ہے یہ. جیسے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، جمعرات، اور خاص خاص دنوں میں خاص خاص چیزیں صدقے کے اندر مقرر کر رکھی ہیں. یہ ناجائز رسم ہے، ناجائز طریقے ہیں، ان سے بچنا واجب. اس میں بجائے مال دینے کے اور ثواب ملنے کے الٹا گناہ ہوگا. اجتماعی قرآن خوانی کا کتنا رواج ہے ہمارے یہاں، وہ خالی خولی نہیں ہو سکتی ہے. اس میں یا تو کھانا ضروری ہے ورنہ چائے پانی ضروری ہے ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ قرآن خوانی میں چائے پانی ناشتہ کھانا حرام ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. ہمارے اس کے بغیر اجتماعی قرآن خوانی ہو ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ ہو جائے تو پھر برسوں تانے سننے پڑیں گے کہ ایسا کنجوس مکھی چوس
کہ اپنے مرحوم کے لیے 10 قرآن شریف ختم کروا لیے اور ایک چائے کی پیالی نہیں پلائی. معلوم ہے 10 قرآن شریف ایک چائے کی پیالی کے لیے پڑھے گئے تھے بھائی, اور قرآن شریف کے عوض لے کے پڑھنا حرام. تو اس لیے میں کروں جو صدقہ دینے کے جو رواجی طریقے ہیں اور ناجائز طریقے ان سے بچ کر اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دو. اور ایک اور ہے, میں اب آج تو اسے مختصر بتلا دیتا ہوں, آئندہ موقع ملا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بھائی اس کی وضاحت بھی کروں گا. وہ تو تقریباً ہم سبھی تقریباً اس میں مبتلا ہیں کہ اسی حرص کے نتیجے میں انسان کا حال یہ ہے کہ بے تحاشا ساز و سامان خرید کے اپنے گھر کو اسٹور بنا رکھا ہے یا کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے. کیوں؟ حرص یہ کہ جو چیز پسند آئے لے لو. اور انسان کی حرص بندی ہے, جو چیز پسند آ جائے بس وہ تو ہاں اچھی لگ رہی لے لو. ضرورت ہے نہیں اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں, ضرورت ہے یا نہیں ایسا کوئی دیکھنے والا نہیں, اللہ ماشاء اللہ. تو بلا ضرورت بھی بس اچھی لگ رہی ہے تو لے لی. اب لے کے وہ گھر کیا ہے, وہ جناب ایک اسٹور ہے وہ, جس میں ہر چیز درجنوں کے اعتبار سے موجود ہے. استعمال میں ایک درجن بھی نہیں ہے اور درجنوں چیزیں موجود ہیں. کچھ سڑ رہی ہیں, کچھ گل رہی ہیں, یہاں تک کہ بہت سی چیزیں تو ایسے تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہیں. جب کبھی الماری کھولی, اچھا اوہو یہ بھی ہے, ہاں بھائی یہ 10 سال پہلے کی خریدی ہوئی ہے, وہ میں عمرہ کرنے گیا تھا تو وہاں یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی, آج تک استعمال میں بھی نہیں آئی اور یاد بھی نہیں تھی. یہ بھی اس حرص کا کرشمہ ہے جس کی وجہ سے گھر جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. اتنی چیزیں خرید لی کہ اب گھر رہنے کے لیے تنگ ہو گیا ہے. وہ تنگ ہم نے کیا ہے اپنی اندھی حرص کی وجہ سے. یہ بھی ایک روگ ہے, یہ بھی ایک مرض ہے. تو بھائی 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو موت کا مراقبہ روزانہ بلانا کا. دوسرے یہ کہ جہاں جہاں اللہ پاک نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے خرچ کریں, دل کھول کر خرچ کریں, دل کو کشادہ کریں, تنگ نہ کریں. ابھی تو میں نے وہ صورتیں بتائی نہیں ہیں جہاں مال خرچ کرنا چاہیے ہم کرتے نہیں ہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حرص دھیرے کنٹرول میں آئے گی اور اعتدال میں آئے گی, تو پھر جا کر کے اس گناہ سے بچاؤ ہوگا. ورنہ یہ باطن کا روگ ہمارے دل میں ایسا ہے کہ اس سے طرح طرح کی جھگڑے, طرح طرح کی لڑائیاں, طرح طرح کے فسادات اور بے چینی, بے قراری, بے سکونی کوٹ کے ہمارے اندر بھری ہوئی ہے حرص کی وجہ سے بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بے جا حرص سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.